یہ ہیں شیر بنگال ابو القاسم فضل الحق، جنہیں AK فضل الحق بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی۔ آپ نے کلکتہ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی۔ کچھ عرصہ سرکاری نوکری بھی کرتے رہے، لیکن 1912 میں نوکری چھوڑ دی اور وکالت کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد جب آپ وزیر داخلہ بنے تو آپ کو بھی غداری کا سرٹیفکیٹ ملا۔ آمروں کے خلاف آواز اٹھائی۔ پاکستان بننے کے صرف 4 سال بعد ہی 1952 میں آمروں کی طرف سے سرعام تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس میں آپ زخمی ہو گئے، پھر صوبہ بنگال چلے گئے۔ سعودی عرب کے بادشاہ نے اپنا خصوصی طیارہ ڈھاکہ بھیج کر آپ کو کراچی واپس بلوایا۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا۔ آپ 1962 عیسوی کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے برصغیر کا سب سے اعلیٰ تعلیمی اعزاز حاصل کیا، کیمسٹری اور میتھ کے بعد وکالت کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ جواہر لال نہرو آپ کا سیکرٹری رہا، تقسیم سے پہلے بنگال کے وزیر اعلیٰ رہے، تقسیم کے بعد پاکستان کے وزیر داخلہ اور بہت سے عہدوں پر فائز رہے، لیکن سچ بولا اور غدار بنے۔ آپ قائد اعظم کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ فضل الحق کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ وہ بیک وقت مسلم لیگ کے صدر اور انڈین نیشنل کانگریس کے جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ 1954 میں جب عام انتخابات ہوئے تو AK فضل الحق کی جماعت نے بنگال کی 310 نشستوں میں سے 300 نشستیں جیت لیں۔ فضل الحق اردو زبان کے ساتھ بنگالی زبان کو بھی پاکستان کی دوسری قومی زبان بنانے کے حامی تھے، لیکن غدار کہلائے۔ ناظرین کرام، پاکستان بننے سے لے کر اب تک بہت سے محب وطن لوگوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ناظرین کرام، پھر 1964 میں اسی نظام نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا۔ یہ انڈسٹری آج بھی قائم ہے اور ہم آج بھی ملک کے معروف لوگوں کو غدار قرار دیتے ہیں۔ اللہ پاک مملکت خداداد کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے، آمین۔